علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے آج آپ کے سامنے لائیو آ رہا ہوں، اور چونکہ موجودہ حالات میں دروس اور پروگرام بند ہو چکے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی وسائل ہی وہ ایک کامیاب ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات، اپنی فکر اور دین کے تعلق سے ضروری مسائل شیئر کر سکتے ہیں، نشر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین یہ وبا، یہ مصیبت، یہ بلا امت مسلمہ سے بالخصوص اور تمام عالم اسلام سے، تمام اہل دنیا سے اس وبا کو جلد از جلد ختم کرے اور اس مصیبت سے سبھی کو نجات بخشے۔ آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے اگر مگر شیطان کی ڈگر۔ کسی پریشانی یا حادثے کے بعد اگر اور کاش وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ لا علمی یا کم علمی کی بنا پر یا لاشعوری طور پر وہ جب کسی مصیبت یا تکلیف میں گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہاں نہ گیا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، یہ مصیبت نہ آتی، یہ بیماری نہ آتی، یہ خسارہ نہ اٹھانا پڑتا، اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر ہم فلاں تدبیر اختیار کر لیتے تو اس نقصان اور پریشانی سے بچ جاتے۔ اس طرح سے وہ اللہ کی تقدیر پر شک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لاشعوری طور پر وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی مصیبت یا کسی پریشانی کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی رہیں، مطمئن رہیں، اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے آگے ساری تدابیر، ساری کوششیں کوئی حیثیت اور اثر نہیں رکھتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگر کہنا یا دنیاوی تدابیر پر کلی اعتماد کر لینا، اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر ایمان اور یقین نہ ہونا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ یا کہ تقدیر کے خلاف کوئی بات کہنا، اللہ کے فیصلے پر ایمان و یقین کے خلاف کوئی بات کہنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ آپ پڑھیں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا منافقین کے تعلق سے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ حالانکہ قتل ہونا، موت کا آنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ ایسی دوسری آیت ہے سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ منافقین
جو خود گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے تعلق سے جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، ان کے تعلق سے کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات سنتے تو نہ مارے جاتے، اگر یہ ہماری بات سنتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان اگر مگر کاش کی جو الفاظ استعمال کرتا ہے اور دنیاوی تدابیر ہی کو سب کچھ نجات اور کامیابی کا ذریعہ سمجھے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر پر اس کا ایمان، کامل ایمان اور یقین نہ ہو، یا کہ وہ ایسی باتیں کہے جو تقدیر پر ایمان کے خلاف ہو، تو یہ شیطانی فعل ہے، شیطان کا دروازہ ہے۔ شیطان اگر مگر کے الفاظ کہلوا کر کے لوگوں کو ایمان کے خلاف کاموں میں، امور میں، عقائد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس تعلق سے حدیث ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجزن وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب القدر میں، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احرص علی ما ينفعک، وہ کام کرو، اس کام کے حریص بنو جو کام تمہارے لیے مفید ہو، اس کام کی طرف لپکو جو کام تمہارے لیے فائدہ مند ہو، واستعن باللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگو، مدد چاہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق اور آسانی کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ولا تعجز، اور عاجز کاہل بن کر نہ بیٹھو۔ بہت سارے لوگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، حالانکہ ان کی قدرت میں، ان کی صلاحیت میں، ان کی استطاعت میں وہ چیز ہوتی ہے اور وہ کام وہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن سستی، کاہلی، بزدلی کی بنا پر وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ آگے بڑھیں۔ فرمایا آپ نے، ولا تعجزن، اور تم سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر عاجز نہ بنو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر میں وہاں نہ گیا ہوتا، اگر میں اس دن نہ گیا ہوتا، یہ نہ کہو۔ ولیکن قل، کیا کہو؟ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس نے جو چاہا کیا۔ تو ہر چیز اللہ کے فیصلے اور اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ میرے بھائی، انسان تدبیریں اختیار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبیر اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسلام تدابیر اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن تدابیر پر کلی یقین اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ انسان کوشش کرے، تدابیر اختیار کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد، توکل، یقین اور بھروسہ ہو، اور اس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ کہو، کیا کہو؟ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا کیا۔ فرمایا آپ نے، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ لو، اگر کہنا، مگر کہنا، کاش کہنا، اگر کاش یہ کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطانی دروازہ کھولتا ہے۔ شیطان ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، ایمان سے دور کرتا ہے، اور دنیا کی محبت، دنیاوی تدابیر
اس کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو کر دنیاوی تدابیر ہی پر کلی اعتماد و بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عقید توحید اور ایمان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔